کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہے؟ منافق شخص بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ محبت صرف ایک ڈرامہ ہے جس کی آخری قسط جسم ہے۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس واپس آ جائے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو یہ مت سمجھے کہ وہ آپ کو سگنل دے رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ محسوس کرا رہی ہے کہ آپ بے غیرت ہیں۔ بنت ہوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں۔ ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت ہوا پہ ڈال رکھے ہیں۔ نہ قصور ہے بنت آدم کا، نہ قصور ہے بنت ہوا کا، یہ سارے جملے تو ہوس نے ڈال رکھے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھے انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ میں اور میرا دل افسوس دونوں ہی مر گئے تم پر۔ میں تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہوں جیسے لوگ سکون کو۔ محبت کرنے والے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پہ جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ عورت اس کو جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ محبت کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، مگر محبت کو نبھانا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ پیار میں لوگ مضبوط اتنے ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، اور کمزور اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کے بنا رہ نہیں پاتے۔ گناہ کی ابتدا میں مٹھاس اور شیرینی ایسی نہیں ہوتی جیسی اس کی انتہا میں تلخی، پریشانی اور اداسی کی ہے۔ اگر کسی رشتے کو لے کر دل میں ابھی بھی درد باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی بھی اس انسان سے آپ کا رشتہ باقی ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں اور جذبوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ نہیں کہہ پاتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ میرا اور اس کا کچھ ایسا قصہ ہے، وہ میری زندگی کا بے حد خوبصورت حصہ ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کیجیے، کم پہن لیجیے، سستا پہن لیجیے، سادہ کھائیں لیکن حلال کھائیں، کم میں نہیں حرام میں شرم کیجیے۔ بیٹی کا پہلا حق جو اکثر لوگ کھا جاتے ہیں وہ اس کی پیدائش کی خوشی ہے۔ ضمیر نہیں کانپتے، یہاں زمین کانپ جاتی ہے۔ محبت میں روز بات کرنا ضروری نہیں، خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا ضروری ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو تلاش کرتا ہے، پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی سے اتنا ہی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔ سنو، سچی محبت آب حیات ہوتی ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں سے بچھڑنا جن کے ساتھ زندگی کے کچھ لمحے گزرے ہوں۔ وہ خوبصورت لمحے، مسکراہٹیں، مذاق اور کہکے صرف ایک خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ جو لوگ بچھڑ جائیں تو وہ پھر کب ملا کرتے ہیں، اگر مل بھی جائیں تو وہ معجزہ ہوا کرتے ہیں۔ خود کو پڑھتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں، ایک ورق روز موڑ دیتی ہوں، کانپتے ہونٹ، بھیگی پلکیں، بات ادھوری ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں، سچی محبت کی کہانی بسر کریں
اور کسی کو نہ بتائیں، خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ جیت سے وقتی طور پر خوشی ملتی ہے اور سیکھا ہوا سبق ساری زندگی کام آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ریپ کلچر کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کے ان باکس میں بلا وجہ گھسنا، ان کے انکار کے باوجود دوستی کرنے پر اصرار کرنا، بغیر جان پہچان کے ان سے تصاویر مانگنا یا انہیں اپنی تصاویر بھیجنا بھی ریپ کلچر کا حصہ ہے اور ہیرسمنٹ میں آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی میں عام ہے اور ہر لڑکی کا ان باکس ایسے میسیجز سے بھرا پڑا ہے۔ جو لڑکی بار بار انجان کو بھائی بلائے، ایسی لڑکی لڑکوں کے ساتھ باتیں کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ کردار کی مضبوط نہیں ہوتی۔ جس لڑکی کی چھاتی پر دل ہو، ایسی لڑکی کا دل محبت کے نام پر جلدی پگھل جاتا ہے اور ایسی لڑکی کی شادی اونچے گھرانے میں ہوتی ہے۔ جو عورت مرد کی دو کمزوریاں جان لے تو وہ اس مرد کی منچاہی عورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، مرد کی کمزوری عورت کا حسن ہوتا ہے، اس لیے اسے بن سنور کر رہنا چاہیے۔ نمبر 2، مرد کی دوسری بڑی کمزوری اچھا کھانا پینا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو اس کی پسند کے مطابق کھانے بنا کر کھلاتی ہے تو ایسا مرد پھر کبھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا۔ عورت مرد کی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے اوپر اس غرض سے خرچ کرتی ہے کہ دوسرے مردوں کی توجہ حاصل کر سکے۔